وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیۃ، کہ وہ اتارے کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، الا مگر وہ مخلوقیں ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کی، ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کمی نہیں کی کتاب میں، من شیء، کسی بھی چیز کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، من یشاء اللہ، جسے اللہ چاہے گا، یضللہ، وہ اسے گمراہ کر دے گا، ومن یشاء، اور جسے اللہ چاہے گا، یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ اس کو بنا دے گا سیدھے راستے پر۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتکم، بھلا تم دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلکہ ایاہ تدعون، اسی ہی کو تم پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، جس مصیبت کی طرف تم نے اس کو پکارا ہے، انشاء، اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے حق اور سچ ہونے کو بیان کیا گیا، اور خصوصاً چند دروس سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ ہے منہ بولی نشانی کا مطالبہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں تفصیل کے ساتھ اس سلسلہ میں بات ہو چکی ہے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزید اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے؟ نشانیاں تو ان کو 4000 دی گئی تھی، ایک دو کی تو بات ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کا مطالبہ تھا، اور یہ بیکار قسم کا مطالبہ تھا۔ وہ یہ کہ ہمارے سامنے فرشتے آئیں، لکھی لکھائی کتاب آئے، ہم اس کو چیک کریں، ہم تصدیق کریں، پھر پیغمبر کے لیے باغات ہوں، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور پیغمبر کے پاس سرداری ہو اور روپیہ پیسہ ہو اور سونے اور چاندی کا صفا اور مروہ کو بنا دیا جائے، آپ کا گھر، اس کی چھت، اس کی فرش، اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں،
اور فرشتے آئیں ہم ان کی آوازوں کو سنیں اور پھر وہ تصدیق کریں، ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہیں۔ یہ طرح طرح کے بیکار قسم کے مطالبات تھے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے کہ وہ اتار دے گا کوئی نہ کوئی نشانی۔ جس طرح تمہاری منہ بولی باتیں ہیں اور بیکار قسم کی تمہاری باتیں ہیں، اس طرح کی نشانیاں آ جائیں گی، لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر ان کے سمجھ نہیں رکھتے۔ جب نشانی تمہاری منہ کے مطابق مانگی گئی جو تم نے، وہ مل جائے گی تمہیں، پھر بھی تم تسلیم نہ کرو تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اس سے پہلے کئی امتیں آئیں، انہوں نے منہ بولی نشانیاں مانگی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اچھا تمہیں نشانی چاہیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین میں، یعنی کوئی بھی جاندار چھوٹا بڑا، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، اور نہیں کوئی پرندہ چھوٹا بڑا جو اڑتا ہے بِجَنَاحَيْهِ اپنے پروں کے ساتھ، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی امتیں ہیں، وہ بھی مخلوقات ہیں تمہاری طرح۔ جس طرح تم مخلوق ہو اللہ کی، اسی طرح وہ بھی مخلوق ہیں۔ یہ فرق ہے، اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا، اللہ نے تمہیں اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ ورنہ بننے میں جس طرح تم مخلوق ہو اللہ کی، اسی طرح وہ ساری کی ساری بھی مخلوقات ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کوئی کمی نہیں کی کتاب میں، مراد لوح محفوظ ہے۔ ہم نے اس کتاب میں لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں کی، من شیء ذرہ برابر بھی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سارے کے سارے اپنے پروردگار کی حضور قیامت والے دن جمع کیے جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو پہچاننا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں وفی الارض آیات للموقنین، تمہارے لیے اے لوگو نشانیاں ہیں زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر اور اس کائنات کے اندر۔ اور اگر دور نہ جاؤ وفی انفسکم افلا تبصرون، جو باہر جہان ہے وہ تمہارے اپنے جسموں میں بھی موجود ہے، افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو پہچان والے جب وہ پہچاننا چاہتے ہیں اپنے پروردگار کو تو اللہ فرماتے ہیں تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، تم مخلوقات میں غور کرو۔ جب تم مخلوق میں غور کرو گے تو اس کا بنانے والا اللہ، اس تک تم پہنچ جاؤ گے، اس کی محبت تمہارے سینوں میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال اللہ عز وجل، فرمایا میں مخفی خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے یہ جاننا چاہا، میں نے اس کو پسند کیا کہ میں لوگوں پہ کھل جاؤں، اپنے بندوں پہ میری حقیقت آشکارا ہو جائے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ قوت طاقت والی مخلوق، ہم سوچیں یہ قوت طاقت جس نے اس کو عطا کی، بنانے والا کتنی قوت طاقت والا ہو۔ حسن و جمال والی مخلوق، ہم اس نتیجے پہ پہنچیں جب اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، بنانے والا کتنا حسن و جمال والا ہو۔ نرمی والی مخلوق، ہم غور کریں کہ نرمی اللہ نے عطا کی، وہ خود کتنا نرم ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی مخلوق میں سختی اور قوت اور طاقت کا جذبہ پایا جاتا ہے تو ہم غور کریں وہ بنانے والا وہ کتنا طاقتور ہو۔ وہ ساری صفتیں جو اللہ کی ذات عالی میں موجود ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مجازی کرشمہ اللہ نے اپنی مخلوق میں رکھا۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کے پاس تو قرآنی دلیلیں نہیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں تو بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ تھا اللہ کو ماننے والا۔ کسی نے اس سے پوچھا تم اللہ کو مانتے؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ کیسے مانتے؟ اس نے کہا میرے پاس دو بڑی بڑی دلیلیں کہ میں دیکھتا ہوں ان البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر، میں اونٹنیوں کی مینگنیاں دیکھتا ہوں، اونٹ کی مینگلیاں دیکھتا ہوں صحراؤں میں، تو میں پہچان جاتا ہوں یہاں سے کوئی اونٹنی گزری ہے، یہ مینگنی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل اس نے دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ نشان قدم، کبھی جانوروں کے کبھی انسانوں کے، جب نشان قدم موجود ہوتے تو میں پہچان جاتا ہوں یہاں سے کوئی گزرنے والا جاندار گزرے۔ تو اس نے یہ دو دلیلیں پکڑی اور اس نے کہا فالسماء ذات الابراج،
یہ برجوں والا آسمان، ستاروں والا آسمان، والارض ذات الفجاج، اور یہ کشادگی والی لمبی چوڑی وسیع اور عریض زمین، اور والابحار ذات الامواج، اور یہ سمندر وہ اونچے اونچی موجوں والے، لہروں والے، کیف لا یدل ذلک علی وجود اللطیف الخبیر، یہ ساری چیزیں کیسے دلالت نہیں کرتی ایک بنانے والے پہ، اس کے وجود پہ، اس کی موجودگی پہ، صانع وہ بنانے والا ہے اور لطیف ہے، خبیر ہے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی نہ کسی چیز کے وجود پر دلالت کرتی ہیں تو اتنا بڑا زمین، آسمان اور یہ نظام کیسے دلالت نہیں کرتے اللہ کے وجود پر۔ تو اگر ہم اللہ کو پہچاننا چاہیں تو کائنات کے اندر غور و فکر کر کے ہم اللہ کو بہت آسانی سے پہچان سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں ایک نہ ایک نشانی ہے، اور یہ دلالت کر رہی ہے اس بات پہ کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں میں نے اللہ کو پہچاننا ہے، اس کی ذات کو پہچاننا ہے یہ توت کے درخت سے، اس توت کے پھل سے جب شہد کی مکھی رس چوستی ہے تو وہ شہد بناتی، اس کے پتے کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بناتا، ہرن کھاتا ہے تو وہ نافے میں مشک اور کاستوری اور خوشبو پیدا کرتا، اور اس سے جانور دودھ دینے والے جب کھاتے ہیں تو بہترین دودھ بناتا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ غور کرو، تمہارے لیے سبق ہے کہ اسی پتے سے جب وہ دودھ والے جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، گوبر بھی بن جاتا ہے، اس جانور کا خون بھی بن جاتا ہے، اور ودم اور لبنا خالصا، خالص دودھ بھی بن جاتا ہے، اور ایسا خالص ہوتا ہے اس میں پیشاب کی کوئی آمیزش نہیں، گوبر کی کوئی آمیزش، خون کی کوئی آمیزش، خالصا شاربا للشاربین، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ خوشگوار۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے۔ تو ہم بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، زمین میں، آسمان میں بکھری پڑی چیزیں ہیں، اور اگر ہم باہر نہ جانا چاہیں تو وفی انفسکم افلا تبصرون، من عرف رب نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہاں اللہ نے یہ دعوت فکر دی ہے، غور کرو، زمین کے اندر بکھری پڑی نشانیاں، ان میں غور و فکر کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ ہر ایک شے میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتے۔ دوسری بات یہ آئی کہ سب کی سب مخلوقیں ہیں تمہاری طرح کی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن کی آیت کریمہ سورہ تکویر 30واں پارہ، یہ دلالت کر رہی ہے کل قیامت والے دن جہاں انسان جن جمع ہوں گے، فرشتے جمع ہوں گے، وہاں واشی بھی جمع ہوں گے۔ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھی، حضور کا گزر ہوا، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی وجہ سے یہ آپس میں جھگڑ رہی ہیں، لڑ رہی ہیں۔ فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن حق والے کو حق ضرور ملے گا۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جنوں کی بات ہو، حتیٰ کہ جانداروں کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ حتیٰ یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو وہ اس کو اس کا انصاف ملے گا، اس کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنی ظلم کا بدلہ لے لے گی۔ یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس وقت تو ہم دل آزاری کسی کی کرتے ہیں، غیبت کسی کی کرتے ہیں، دھوکہ کسی کو دیا ہے، ظلم تو کسی پہ کیا ہے، اور دوسرے کا حق مارا ہے، اور ادھر جا کے نفلوں میں اللہ کی حضور رو رو کے دعائیں مانگتے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے جس کا ہم نے دل دکھایا؟ اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے جس کا ہم نے حق کھایا؟ اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے جس کی ہم نے زمین دبائی؟ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه خسف به الى 7 ارضین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بالش زمین دبا لی بغیر حق کے، ناحق، حضور نے فرمایا اس کو 7 زمینوں کے نیچے دنسایا جائے گا، اس کو رگڑا دیا جائے گا، پیسا جائے گا۔ اب زمین تو ادھر دبائی ہے اور توبہ ادھر کر رہے، تو جب جانوروں کے بیچ میں انصاف ہوگا تو انسانوں کے بیچ میں یقیناً انصاف ہوگا، کبھی ظلم نہیں ہوگا۔ بہت لازم اور ضروری ہے جب ہم جمع ہوں گے تو وہاں اللہ کی حضور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس میں ایک میسج یہ بھی،
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میری ساری مخلوق مجھے جانتی ہے پہچانتی ہے. 4 جملے فرمائے. یعرفوننی ساری مخلوق مجھے پہچانتی ہے. وَيُوَحِّدُونَنِی وہ میری توحید کی قائل ہے، مشرک نہیں. کوئی مخلوق میں انسان مشرک ہے، جن مشرک ہے، کوئی باقی مخلوق میں سے کوئی مخلوق مشرک نہیں. تیسری بات فرمائی وَيُحَمِّدُونَنِی ساری مخلوق میری تعریف بیان کرتی. اور چوتھی بات فرمائی وَيَحْمِدُونَنِی وَيُسَبِّحُونَنِی وہ میری تعریف بھی بیان کرتی ہے، میری تسبیح بھی بیان کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، آسمان بھی سارے کے سارے، زمینیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو مگر اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں. بہرحال ہم اشرف ہیں، ہمیں تو زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے. فرض واجب کا اہتمام ہو، حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام. اس کے باوجود فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، صُمٌّ وَبُكْمٌ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو توحید سے دور، حضور کی رسالت محبت سے دور، قرآن سے دور، ہدایت سے دور. مَن یشاء اللہ یضللہ جسے اللہ چاہے گا اس کو اللہ گمراہ کرے. اللہ گمراہ اس کو کرے گا جو ضدی ہو اور ہٹ درم ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ان اللہ لا یہدی کید الخائنین ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جسے اللہ چاہے گا اللہ اس کو بنا دے گا صراط مستقیم پر، یعنی اللہ اس کی رہنمائی کرے گا. اور رہنمائی اس کی کرے گا جو طالب ہوگا، جس کے دل میں ہدایت کا شوق ہوگا اور ہدایت کی طلب ہوگی. 2 آیات کریمہ میں ایک دوسری بات سمجھائی گئی. کچھ لوگ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جب حالات اچھے ہو جائیں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ فتح مکہ ہوا، وہ گھبرا گیا. میں سردار کا بیٹا تھا، میری خیر نہیں. وہاں سے نکلا اور وہ سمندری راستے سے، یمن سے نکلتے ہوئے سمندری راستے سے فرار ہونے کی اس نے کوشش کی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. حتیٰ کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر سمندری راستہ اس نے اختیار کیا. اتفاقاً وہ کشتی بھنور کا، وہ طوفان کا شکار ہوا، سمندری طوفان. ملاح نے کہا، کشتی والوں نے کہا یہاں صرف اللہ کو پکارو. کسی نے اللہ کو پکارا، کسی نے بتوں کو پکارا، اللہ کے غیر کو پکارا. ملاح نے کہا یہاں صرف اللہ کو پکارو. چنانچہ سب نے اللہ کی حضور فریاد کی. تو اکرمہ کے دل پر چوٹ لگی. 20 سال سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال سے محنت فرما رہے ہیں. ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کو پکارو، مشکل میں بھی اللہ کو پکارو، آسانیوں میں بھی اللہ کو پکارو، غم میں بھی اللہ کو پکارو اور سہولیات میں بھی اللہ کو پکارو. تو یہی دعوت تو یہ ملاح بھی دے رہے. دل پہ ایسی چوٹ لگی، نیت کر لی اللہ نے مجھے اگر بچا لیا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا مسلمان. اور ان کی عادت یہ تھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی کسی مصیبت میں پھنس جاتی صرف اللہ کو پکار. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ جب سمندر کے وہ کشتی کنارے لگ جاتی، ساحل پہ پہنچ جاتی، پھر وہ مشرک بن جاتے. چنانچہ اللہ نے ان کو نجات دے دی. حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں اللہ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا. قل ارائیتکم غور کرو ذرا تم، ان اتاکم عذاب اللہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، او اتتکم الساعہ یا موت آ جائے، قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون اس مشکل میں تم اللہ کے غیر کو پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو، بل ایاہ تدعون بلکہ تم تو اللہ ہی کو پکارو گے. فیکشف پس وہی دور کرتا ہے ما تدعون الیہ جس طرف تم اللہ کو پکارتے ہو انشاء. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ چاہے. لہٰذا ہمیں نامزد کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے یہی چاہیے اور پھر زور کے ساتھ اور غرور کے ساتھ نہیں. عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ چاہے تو عطا فرما دے، اللہ نہ چاہے تو اللہ عطا نہ فرمائے. وتنسونا اور ان حالات کے اندر تم بھول جاتے ہو ما تشرکون وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے.